اندھیرا ایک ایسی گہری تاریکی جو آپ کے وجود کو نگل لیتی ہے، چیخیں جو آپ کے کانوں میں گونجتی ہیں اور کبھی خاموش نہیں ہوتی، آگ جو ہر لمحے آپ کو جلاتی ہے مگر کبھی ختم نہیں ہوتی۔ یہ کوئی خواب نہیں اور نہ ہی کوئی کہانی، یہ جہنم ہے، اور یسوع مسیح نے اس کے بارے میں بار بار خبردار کیا کہ یہ حقیقت ہر اس شخص کا مقدر ہو سکتی ہے جو اس کی آواز پر کان نہیں دھرتا۔ ہر روز تقریباً 1.5 لاکھ لوگ اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ان میں سے اکثر لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ تو تیار ہو جائیں، کیونکہ آج آپ وہ سچ سنیں گے جو آپ کے دل کو دہلا دے گا اور آپ کی روح کو جھنجھوڑ کے رکھ دے گا۔ یسوع مسیح نے جنت سے زیادہ جہنم کے بارے میں بات کی۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے وہ ہولناکی دیکھی جو انسان کے تصور سے باہر ہے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی انسان اس ابدی عذاب کی طرف جائے، مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ جہنم کی طرف جانے والوں میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو گرجا گھروں میں بیٹھتے ہیں، یسوع کا نام سنتے ہیں مگر اس کے ساتھ وہ تعلق نہیں بناتے جو وہ مانگتا ہے۔ آج ہم یسوع کے الفاظ میں جہنم کی ایک ایسی تصویر دیکھیں گے جو آپ کو راتوں کو جگائے رکھے گی۔ لوکا اس کا 16واں باب اور اس کی 19 تا 31 آیت میں یسوع ایک امیر آدمی اور غریب لازر کی کہانی سناتے ہیں۔ یہ کوئی تمثیل نہیں بلکہ ایک حقیقی واقعہ ہے۔ جب وہ امیر آدمی مرتا ہے اس کی روح فوراً جہنم کی گہرائیوں میں جا گرتی ہے۔ وہاں پہلا احساس جو اسے ہوتا ہے وہ ہے ناقابل برداشت آگ کی تپش۔ وہ چیختا ہے، میں اس آگ میں جل رہا ہوں۔ یونانی لفظ باسنیزو یہاں استعمال ہوا ہے، جو ایک ایسی جسمانی اور ذہنی تکلیف کو بیان کرتا ہے جو انسان کے بس سے باہر ہے۔ تصور کریں آپ کا سب سے بدترین درد، شاید ہڈی کا ٹوٹنا ہو، گردے کی پتھری ہو یا کسی پیارے کی جدائی کا غم۔ اب اس درد کو 1000 گنا بڑھا دیں اور پھر یہ سوچیں کہ وہ درد کبھی ختم نہیں ہوتا، نہ آرام، نہ دوا، نہ بے ہوشی کا کوئی راستہ۔ یہ صرف جہنم کی شروعات ہے۔ وہ امیر آدمی ابراہیم سے التجا کرتا ہے کہ لازر کو بھیجیں جو اپنی انگلی پانی میں ڈبو کر اس کی جلتی ہوئی زبان کو ٹھنڈا کرے۔ صرف ایک قطرہ پانی۔ وہ بس ایک لمحے کے سکون کی بھیک مانگتا ہے مگر جواب میں خاموشی ہے۔ ابراہیم کہتا ہے کہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک ایسی خلیج ہے جسے کوئی پار نہیں کر سکتا۔ جہنم کی یہ حقیقت دل دہلاتی ہے۔ وہاں نہ صرف جسمانی عذاب ہے بلکہ ابدی نا امیدی بھی ہے۔ اس دنیا میں ہر مشکل حالات میں امید ہوتی ہے کہ کل بہتر ہوگا، مگر جہنم میں کوئی کل نہیں، وقت کا کوئی تصور نہیں، کوئی سکون نہیں۔ متی 8 باب اس کی 12ویں آیت میں یسوع جہنم کو باہر کی تاریکی کہتے ہیں، جہاں رونا اور دانت پیسنا ہے۔ یہ تاریکی محض روشنی کی کمی نہیں، یہ ایک ایسی گہری تاریکی ہے جو آپ پر دباؤ ڈالتی ہے، آپ کو گونٹتی ہے، آپ اپنا ہاتھ بھی نہیں دیکھ سکتے، اور اس تاریکی میں آپ آگ کی لپٹوں میں جل رہے ہیں۔ چیخیں، درد بھری آوازیں اور دانت پیسنے کی آوازیں ہر طرف گونجتی ہیں۔ یہ وہ آوازیں ہیں جو ہر اس روح سے نکلتی ہیں جو ابدی طور پر سب کچھ کھو چکی ہے۔ دانت پیسنا غصے، مایوسی اور ناقابل برداشت درد کی علامت ہے۔ مرکز اس کا 9 باب اور اس کی 48ویں آیت میں یسوع کی بات دل کو چھید دیتی ہے۔ جہاں ان کا کیڑا نہیں مرتا اور آگ نہیں بجھتی۔ یہ کیڑے کوئی معمولی کیڑے نہیں، یہ وہ کیڑے ہیں جو سڑتے ہوئے گوشت کو کھاتے ہیں۔ وہ کبھی نہیں مرتے اور نہ ہی کبھی کھانا بند کرتے ہیں۔ جہنم میں جسم ہمیشہ سڑتا رہتا ہے، کیڑے کھاتے رہتے ہیں اور آگ جلتی رہتی ہے۔ یہ آگ کبھی کمزور نہیں ہوتی، کبھی بجھتی نہیں۔ یہ ایک ایسی ہولناکی ہے جو انسانی دماغ کے لیے ناقابل فہم ہے۔ متی اس کا 7 باب اور اس کی 13ویں اور 14ویں آیت میں یسوع نے خبردار کیا کہ وسیع ہے وہ دروازہ اور کشادہ ہے وہ راستہ جو ہلاکت کی طرف جاتا ہے، اور بہت سے ہیں جو اس سے داخل ہوتے ہیں۔ بہت سے یعنی اکثر لوگ۔ یہ صرف گنہگار یا برے لوگ نہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو گرجا گھروں میں بیٹھتے ہیں، خوشخبری سنتے ہیں مگر یسوع کے ساتھ وہ تعلق نہیں بناتے جو نجات کے لیے ضروری ہے۔ اس وقت آپ کے خاندان، محلے یا کام کی جگہ پر لوگ اس ہولناک انجام کی طرف بڑھے ہیں، اور اکثر انہیں اس کا ادراک بھی نہیں۔ جہنم کی سب سے بڑی سزا خدا سے مکمل جدائی ہے۔ خدا محبت، رحمت اور نیکی کا سرچشمہ ہے۔ اس دنیا میں ہر خوشی، ہر اچھا لمحہ، ہر خوبصورت منظر خدا کی رحمت سے ہے۔ جہنم میں یہ رحمت چھین لی جاتی ہے۔ وہاں نہ محبت ہے، نہ رحمت، نہ خوبصورتی، نہ امید، صرف خالص شر، نفرت اور نا امیدی ہے۔ یہ روحانی خلا ایک ایسی تکلیف ہے جو آگ سے بھی بدتر ہے۔ لوکا کی کہانی میں وہ امیر اپنے بھائیوں کو یاد کرتا ہے اور ان کے انجام کی فکر کرتا ہے۔ جہنم میں لوگ ہر اس موقع کو یاد کرتے ہیں جب انہیں مسیح کو قبول کرنے کا موقع ملا، ہر خوشخبری کا پیغام، ہر وہ لمحہ جب خدا نے انہیں پکارا۔ یہ سب ان کے دل کو کاٹتا ہے۔ یہ پچھتاوا ایک ایسی تکلیف ہے جو جسمانی عذاب سے بھی بڑھ کر ہے۔ تصور کریں کہ آپ ابدیت تک اس بات پر پچھتائیں کہ آپ نے نجات کا راستہ چھوڑ دیا۔ جہنم کی بو ناقابل برداشت ہے۔ مکاشفہ 19 باب اس کی 20ویں آیت میں جیل آگ کا ذکر ہے۔ یہ گوگرد سے جلتی ہے۔ جلتی ہوئی گوگرد کی بو ایسی گندی اور دم گھونٹنے والی ہوتی ہے کہ اس کا تصور بھی مشکل ہے۔
اب سوچیں کہ یہ بو آپ کے وجود میں ہمیشہ رہتی ہے، آوازیں، چیخیں، رونا، دانت پیسنا، ایک لمحے کے لیے بھی خاموشی نہیں ہوتی۔ یہ لاکھوں روحوں کی آوازیں ہیں جو رحمت مانگتی ہیں مگر کبھی نہیں ملتی۔ متی اس کا 25 باب اور اس کی 41ویں آیت میں یسوع فرماتے ہیں کہ جہنم شیطان اور اس کے فرشتوں کے لیے تیار کی گئی ہے، انسانوں کے لیے نہیں، مگر جو لوگ مسیح کو قبول نہیں کرتے وہ اسی سزا میں شامل ہو جاتے ہیں۔ سوچیں ایک ایسی جگہ جہاں آپ کا وجود ہی غلط ہے، جیسے کسی رسمی تقریب میں غلط لباس پہن کر جانا، یا کسی ایسی جگہ پر ہونا جہاں سب آپ سے زیادہ طاقتور ہے۔ جہنم میں انسان اس سزا کو سہتا ہے جو شیطان جیسے بدترین مخلوق کے لیے بنائی گئی۔ لوکا اس کا 13واں باب اور اس کی 27ویں اور 28ویں آیت میں یسوع کہتے ہیں کہ لوگ جہنم سے ابراہیم، اسحاق، یعقوب اور خدا کی بادشاہی کو دیکھیں گے مگر خود باہر پھینک دیے جائیں گے۔ وہ جنت کی خوشی اور سکون کو دیکھیں گے مگر اس سے ہمیشہ کے لیے محروم رہیں گے۔ یہ دوری ایک ایسی تکلیف ہے جو دل کو چھید دیتی ہے۔ لوکا اس کا 12واں باب اور اس کی 47ویں اور 48ویں آیت میں یسوع کہتے ہیں کہ جو لوگ خدا کی مرضی جانتے ہیں اور اس پر عمل نہیں کرتے ان کی سزا زیادہ سخت ہوگی، یعنی وہ جو گرجا گھروں میں پلے بڑھے، خوشخبری سنتے رہے مگر اسے قبول نہیں کیا، ان کا عذاب دوسروں سے بڑھ کر ہوگا۔ مکاشفہ اس کا 20 باب اور اس کی 14ویں اور 15ویں آیت میں بتایا گیا ہے کہ جہنم اور موت کو جیلے آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ دوسری موت ہے جو جہنم سے بھی بدتر ہے۔ جہنم اس کے مقابلے میں چھٹیوں کا مقام لگے گا۔ یہ وہ آخری سزا ہے جہاں عذاب کی شدت ناقابل بیان ہے۔ یہ سب سن کر آپ کا دل دہل گیا ہوگا، مگر رکیں، یہاں ایک امید ہے۔ جہنم سے بچنا ممکن ہے۔ دوسرا پطرس اس کا 3 باب اور اس کی 9ویں آیت میں لکھا ہے کہ خدا نہیں چاہتا کہ کوئی ہلاک ہو، وہ آپ کی مرضی کا احترام کرتا ہے۔ اور رومیو 10 باب اور اس کی 9ویں اور 10ویں آیت میں وہ وعدہ کرتا ہے کہ اگر آپ اپنے منہ سے یسوع کو خداوند مان لیں اور دل سے یقین کریں کہ خدا نے اسے مردوں میں سے زندہ کیا تو آپ بچ جائیں گے۔ یہ اتنا سادہ ہے، مگر اس کے لیے فیصلہ کرنا ہوگا۔ ہر سانس آپ کی آخری ہو سکتی ہے، ہر دھڑکن آپ کو فیصلے کے قریب لے جا رہی ہے۔ اگر آپ بغیر مسیح کے مرتے ہیں تو آپ اسی تاریکی، آگ اور ابدی عذاب میں جاگ اٹھیں گے، مگر اگر آپ ابھی مسیح کو قبول کر لیں تو یوحنا 5 باب اور اس کی 24ویں آیت کا وعدہ ہے جو میرا کلام سنتا ہے، اس پر ایمان لاتا ہے، اسے ابدی زندگی ملتی ہے، وہ سزا سے بچ جاتا ہے۔ فیصلہ آپ کا ہے، یہ موقع ہمیشہ نہیں رہے گا۔ آج ہی زندگی کا انتخاب کریں، مسیح کو اپنا نجات دہندہ مانیں۔ وہ آپ سے بے پناہ محبت کرتا ہے اور نہیں چاہتا کہ آپ اس ہولناک انجام سے گزریں جس کے بارے میں اس نے بار بار خبردار کیا۔ شکریہ۔ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ اس طرح کے پیغامات سنتے رہیں۔